السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ سامعین کرام، آج اسلام کے خلاف اور پگنڈ عام بات ہے۔ اسلام کے بنیادی مسئلوں پر لوگ حملے کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ان کی یہ کوشش ناکام اور رائیگاں جائے گی۔ ابھی فی الحال ہم نے سنا کہ دلی کے اندر ایک منتری نے بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس بار بی جے پی دلی میں ہار گئی تو یہ ان کے گھر میں داخل ہوں گے، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کریں گے، ان کے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو کھینچ کر لائیں گے اور زنا اور ریپ کریں گے، ایسی بات کہی گئی۔ یہ بات یقین بہت تشویشناک اور بہت تعجب خیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس کی کیا صلاح رہی ہے، کیا در رہا ہے زنا کا۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 2012 سے عام طور پہ اس کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ نربھیا کیس کے بعد ہی اس کا زیادہ معاملہ گرم ہوا۔ 2012 کے اندر جیسے NCRB کی رپورٹ ہے، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق 2012 میں ریپ کے کل معاملے 24,912 ہوئے۔ 2014 میں 36,735 ہوئے۔ 2015 میں 34,600 ہوا۔ 2014 سے 16 کے بیچ میں کل 1,10,333 ریپ کا معاملہ سامنے آیا۔ 17 میں 32,559 کیس سامنے آئے۔ 2018 میں تقریباً 36,000 کیس 30,000 کیس جو ہے سامنے آیا۔ ان کیسوں کو اگر دیکھا جائے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی۔ ہم نہیں کہتے مسلمان اس سے بالکل الگ ہیں، ان کے یہاں ریپ کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ معاملہ ان کے بہت ہی کم، بہت ہی قلیل ہوا کرتا ہے اوروں کے مقابلے میں۔ ہم نے ابھی رپورٹ پڑھا، قومی تنظیم کے اندر اخبار میں ایک بات شائع ہوئی تھی، بتایا گیا تھا کہ پچھلے سال پورے عرب کے اندر ایک بھی ریپ کا معاملہ سامنے نہیں آیا، ایک بھی زنا کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اور جرائم ہوئے ہیں، قتل ہوا، چوری ہوئی، چماری ہوئی، لیکن زنا کا معاملہ ایک بھی نہیں آیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر یا یوں کہیں جہاں جو مسلمانوں کے یہاں زنا کا معاملہ بہت ہی کم ہے، ریپ کا معاملہ بہت کم ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں قرآن حدیث سے کہ ریپ کے بارے میں ہمارے اسلام میں کیا کچھ کہا گیا ہے، ہم حدیث پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اب رسول سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے اس کے بعد اس کو شریک کر۔ کہا پھر کون؟ ثم ایو، کہا پھر کون؟ کہا ان تزنی حضرت جاری کا، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے نہ کر، پڑوسی کی عورت کے ساتھ بدکاری کر، منہ کالا کر، اس کا ریپ کر، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہاں بات قابل غور یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تو اس کے ساتھ ایسا کرنے سے یہ معاملہ ہے۔ آپ نے کہا عام بات کہی ہے، کہا حضرت جاری کا، آپ نے کہا پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ریپ کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بالکل پڑوسی میں کچھ بھی نہیں یہ بتایا گیا کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کوئی بھی پڑوسی آپ کا ہے، سکھ ہے، یہودی عیسائی کوئی بھی ہے، اس کا اچھا سلوک کرنا اسلام کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسی کی عورت سے زنا کیا جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا، نبی فرماتے ہیں کہ لا یزنی لا یزانی مومن، کہ زنا کرنے والا، ریپ کرنے والا ریپ کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ بتا رہا ہے کہ کتنا بدترین عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ حدیث بھی بخاری حدیث ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ 7 اعمال ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، کہ اس میں ایک زناکاری بھی ہے، بدکاری بھی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، یہ حدیث بھی مسلم کے اندر بھی ہے اور بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے معراج ہوا، یہ معراج مجھے خواب کا یہ واقعہ جو خواب والا معراج کا واقعہ ہے، آپ کو معراج دونوں ہوا ہے۔
جسمانی بھی ہوا ہے اور خواب میں بھی ہوا ہے. یا خواب کو فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تو میں لے آیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک تندور ہے بہت بڑا تندور ہے جس کے اندر کافی تیز آگ جل رہی ہے. اس میں کچھ ننگے مرد ہیں, کچھ ننگی عورتیں ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ چیخ چلا رہے ہیں. ان کے چیخنے چلانے کے بعد آس پاس میں گونج رہی ہے اور آس پاس کے ماحول کو گھبراہٹ میں تبدیل کیا ہوا ہے. سب لوگ پریشان ہیں, چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا فَإِنَّهُمُ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي, یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں, بدکار لوگ ہیں. کہا گیا کہ زناکاروں کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے. اندازہ کیجیے جس اسلام کے اندر زنا کے بارے میں اتنی سخت سزائیں متعین ہو, اس کا معاملہ زنا کرے یہ کوئی ممکن ہے؟ یہ بات عجیب باتیں لگتی ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو 100 کوڑا مارو. لیکن نبی کی حدیث میں وضاحت کی گئی کہ اگر زناکار کمارا ہے تو 100 کوڑا مارا جائے, اگر شادی شدہ ہے تو اس کا جو ہے سنگسار کیا جائے, اس کو مارتے پتھر سے مار اس کو ہلاک کر دیا جائے. اسلام کی تعلیم ہے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کے لیے. اور اتنا ہی نہیں, ایک بات جو اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو. اللہ نے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت پھٹکو, زنا کے قریب مت پھٹکو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو ریپ کا کارن بنتی ہے, وہ چیزیں جو زنا کا سبب بنتی ہے, اس سے بچو. وہ چیز کیا ہے؟ جیسے خواتین کا بے پردہ رہنا اس کا سبب بنتا ہے, خواتین کا پتلا لباس پہننا, سست لباس پہننا, ایسے ہی نامحرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یا ایسے ہی بازاروں کی عزت بننا, اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو وہ چیزیں, وہ اسباب جو جنات تک پہنچاتی ہے اس سے بھی دور رہو, اس سے بچو. ایک اور حدیث اللہ قرآن بیان میں فرماتا ہے کہ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, کہ وہ مرد, وہ آدمی جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے, اسے بتایا جا رہا ہے کہ مردوں کو چاہیے, عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے. اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ نور فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے, مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مردوں کی جماعت سنو, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. لیکن کیا کہا جا رہا ہے, دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ اندازہ کیجیے, جنا کرنا سوچیے. جس اسلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں, وہاں جو کہ ممکن ہے اس کا معنی زناکار ہو, بدکار ہو. کیسی بات کہی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچے رکھو, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور یہ بات صرف مردوں کو نہیں, عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ اے عورتوں جماعت تم بھی نگاہیں نیچے رکھو. جس طرح سے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر محرم کو دیکھے, اس پر نگاہ ڈالے, اس سے بات کرے. اللہ کے نبی کی حدیث سے ہے کہ الحم موت, کہ دیور موت ہوا, کہ دیور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ موت ہے. چونکہ دیور اور جو ہے دیور اور بھابھی کے زیادہ قریبی تعلقات ہوتا ہے, یہ زنا تک پہنچاتا ہے. کہا گیا کہ دیور موت ہے. یہاں کہا رہا ہے کہ اے عورتوں جماعت سنو, اپنی نگاہیں نیچے رکھو, شرمگاہ کی حفاظت کرو. ظاہر کیجیے اسلام میں کتنا زور دیا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اگر نگاہیں نیچی رہیں گی, اگر ہم غیر مردوں کو نہیں دیکھیں گے, یا عورتیں ہم مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے یا عورتیں مرد کو نہیں دیکھیں گی, تو اس کا ہوگا آدمی کے اندر زنا کے جو اسباب ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوں گے, اور لوگوں کی عزت محفوظ رہے گی. یہ طریقے ہیں. اتنا ہی نہیں, حدیث کے اندر فرمایا گیا, اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ اے علی پہلی نگاہ معاف ہے. اگر کسی عورت پر پہلی نگاہ پڑ گئی تو کوئی بات نہیں ہے, تم نے جان بوجھ کے نہیں, غلطی میں ڈالا ہے تو یہ معاف ہے. یاد رکھنا دوبارہ نگاہ مت ڈالنا. دوبارہ نگاہ مت, پہلی مرتبہ تو معاف ہے, دوبارہ ڈالو گے تمہیں گناہ ہوگا, تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا. کہ پہلی نگاہ یہ معاف ہے, یہ دوبارہ نگاہ مت ڈالنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر زنا کا کتنا سخت معاملہ ہے. ایک اور حدیث کے اندر پایا گیا, اللہ نبی کے پاس صحابی آتے ہیں, ایک پوچھتے ہیں وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں زنا کروں. آپ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہیں کہ کوئی تمہاری ماں کا زنا کرے؟ کہا ممکن نہیں.
کہا جس طرح تم نہیں چاہتے ہو تمہاری ماں کو زنا کرے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، جس طرح سے تم نہیں چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے منع کیا کہ آپ نے دعا کیا اللہ طاہر قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دے، آپ نے دعا کیا۔ بس صحابی کے پھر دوبارہ میرے دماغ میں خیال ہی نہیں پیدا ہوا کہ میں کبھی ایسا سوچ سکوں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں زنا کا معاملہ کتنا سخت معاملہ ہے، اس کے باوجود یہ کہا جائے اسلام کے مسلمان جو ہوتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ریپسٹ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے یہ۔ اور ایسے لوگ جاہل اور نادان ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، جب پڑھیں گے انہیں معلوم ہوگا اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ایسا کریں گے ضرور انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ان کے دل میں جو شکوک و شبہات دور ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات وہ صرف تعصب بنا پہ کہہ رہے ہیں، حقیقت کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے عقل سلیم دے، مسلمانوں کے بعد توفیق اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شرما کے حفاظت کریں۔